اس ویڈیو میں ہم مزید کچھ پرووربس سے متعلق پڑھیں گے۔ پرووربس کہتے ہیں کسی بھی کہاوت کو یا کوئی بھی ایسی کہی ہوئی بات جس کے پیچھے کوئی مطلب چھپا ہو یا کوئی پیس آف ایڈوائس ہو یعنی کوئی نصیحت ہو۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں، آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ پرووربس اینڈ دیئر میننگز، یعنی کہاوتیں یا پرووربس اور ان کے مطلب۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، You can't always get what you want۔ پھر سے پڑھتے ہیں، You can't always get what you want، یعنی آپ کو ہمیشہ وہ چیز نہیں ملتی جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، یا جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا۔ چلیں اب ہم اس کے پیچھے چھپا مطلب دیکھتے ہیں۔ Don't whine and complain if you don't get what you wanted۔ Don't whine and complain if you don't get what you wanted، یعنی اگر آپ کو وہ چیز جو آپ چاہتے تھے نہ ملے یا ویسا نہ ہو جیسا آپ چاہتے تھے تو آپ کو شکایت نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ آپ کو محنت کرنی چاہیے اور پازیٹیو رہنا چاہیے، نہ کہ آپ کو ہر وقت کمپلین کرنی چاہیے اور ہمت ہارنی چاہیے۔ اس پروورب میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر ویسا نہ ہو جیسا آپ چاہتے ہیں تو آپ شکایت نہ کریں اور نہ ہی ہمت ہاریں اور اپنی کوشش جاری رکھیں۔ نمبر 2، cleanliness is next to godliness۔ cleanliness is next to godliness۔ cleanliness کہتے ہیں صفائی ستھرائی کو، اور کہا اب خدائی کا یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ گاڈلینس یعنی خدائی کے بعد صفائی ستھرائی آتی ہے۔ اب اصل میں تو اس کا لفظی مطلب یہ بنتا ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپا ہوا مطلب کیا ہے؟ بی کلین گاڈ لائکس دیٹ، یعنی صفائی نصف ایمان ہے اور آپ کو اپنے آپ کو کلین رکھنا چاہیے یا صاف رکھنا چاہیے۔ گاڈ یعنی خدا کو یہ چیز پسند ہے اور صاف رہنا بھی ایک خدا کی ہی صفت ہے۔ نمبر 3، a watched pot never boils۔ a watched pot never boils۔ watched pot یعنی کہ وہ پاٹ جسے آپ دیکھ رہے ہوں اس میں کبھی بھی جوش نہیں آتا، وہ بوائل نہیں ہوتا۔ عام طور پر اگر آپ پانی یا دودھ بوائل کر رہے ہوں تو آپ اگر اس چیز کے سامنے کھڑے رہیں اور اسے دیکھتے رہیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ وقت ہی نہیں گزرا اور وہ چیز بوائل ہی نہیں ہو رہی۔ اب اس کے پیچھے چھپا اگر ہم مطلب دیکھیں، if something takes time to finish, don't watch it too closely because it will seem like it's taking forever۔ if something takes time to finish، یعنی اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ کوئی کام اپنے اختتام تک پہنچ ہی نہیں رہا یا کوئی کام ختم ہی نہیں ہو رہا تو don't watch it too closely because آپ اس چیز کو بہت غور سے مت دیکھیں یا اسی پر اپنی توجہ مرکوز نہ کر دیں، کیونکہ it will seem like it's taking forever، کیونکہ اگر آپ اپنی پوری توجہ اس کی طرف کر دیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ کام ہو ہی نہیں رہا and it's taking forever، یعنی بہت وقت لے رہا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی چیز کے کام کے یا کسی بھی چیز کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہوں تو آپ نے اپنی پوری توجہ صرف اس پر نہیں ڈال دینی، یعنی اپنے مائنڈ کو آپ ڈائیورٹ رکھیں گے تو اس چیز کے ختم ہونے کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ عام طور پر ہم یہاں پر مشکل وقت کی بھی بات کر سکتے ہیں کہ اگر انسان کسی مشکل میں ہے اور آپ ہر وقت اپنی اس مشکل کے متعلق سوچتے رہیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پوری زندگی ہی مشکل میں آپ کی گزر رہی ہے، لیکن اگر آپ اپنا ذہن یہاں سے وہاں کر دیں گے، ڈائیورٹ کر دیں گے یا کسی ہیلدی ایکٹیویٹی میں لگائیں گے تو ایسا ہوگا کہ وہ مشکل کا وقت گزرتے ہوئے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نمبر 4، beggars can't be choosers۔ beggars can't be choosers۔ If you are asking for a favor from someone else, you have to take whatever they give you۔ پروورب کیا ہے؟ beggars can't be choosers۔ beggars یعنی جو بھکاری ہوتے ہیں یا جو مانگنے والے ہوتے ہیں، can't be choosers یعنی وہ کبھی بھی
چوزرز نہیں بن سکتے. چوز کرنا یعنی سلیکٹ کرنا یا اپنے لیے پسند کرنا. اگر اب ہم اس کے پیچھے چھپا ہوا مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اف یو آر آسکنگ فار اے فیور فرام سم ون، یعنی اگر آپ کسی سے کوئی فیور مانگ رہے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے متعلق، تو یو ہیو ٹو ٹیک وٹ ایور دے گیو یو، یعنی پھر آپ کو وہ چیز لینی پڑتی ہے جو وہ آپ کو دے رہے ہیں، یعنی اس میں آپ کی پھر کوئی اپنی پسند نہیں ہوتی. Number 5. Actions speak louder than words. Actions speak louder than words. ایکشنز کہتے ہیں آپ جو کام کر رہے ہوں. اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایکشنز جو ہیں اسپیک یعنی بولتے ہیں، لاؤڈر دین ورڈز آپ کے الفاظ سے زیادہ اونچا. اب یہ تو اس کا لفظی مطلب ہو گیا. اس کے پیچھے چھپا ہوا ہم اب مطلب دیکھتے ہیں یا مفہوم دیکھتے ہیں. Just saying that you will do something does not mean much. Actually, doing it is harder and more meaningful. یعنی اگر آپ کچھ بول رہے ہوں تو اس سے زیادہ معنی رکھتا ہے کہ آپ ویسا کام کر رہے ہوں. یعنی بڑی بڑی باتیں کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس پر عمل کریں یا آپ وہ کام کریں تو اس چیز سے متعلق لوگوں کو خود ہی معلوم ہو جائے گا. Just saying that you will do something یعنی صرف کہنے سے کہ آپ ایسا کریں گے does not mean much یعنی اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. Actually doing it is harder یعنی کہنا تو آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہوتا ہے. And more meaningful یعنی کہ اگر جو کریں گے اگر آپ تو وہ بہت مشکل ہوگا اور وہ meaningful بھی ہوگا. یعنی صرف آپ کو کہنا ہی نہیں ہے، آپ کو کرنا ہے. تو کچھ بھی بولنے سے بہتر ہے کہ آپ وہ کام کر کے دکھائیں. Number 6. If it ain't broke, don't fix it. If it ain't broke, don't fix it. If it ain't broke یعنی اگر وہ چیز ٹوٹی ہوئی نہیں ہے don't fix it تو آپ اسے مت جوڑیں. اب اگر ہم اس کے پیچھے چھپا ہوا مطلب دیکھیں، don't try to improve something that already works fairly well. You'll probably end up causing new problems. Don't try to improve something that already works fairly well یعنی آپ اس چیز کو درست یا بہتر کرنے کی کوشش میں مت لگے رہیں جو پہلے سے ہی اچھی ہو یا بہتر حالت میں ہو. You will probably end up causing new problems یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ آخر میں نئی مصیبت میں پھنس جائیں. یعنی کہ جو چیز بہتر چل رہی ہے اس کو چلتے رہنے دینا چاہیے. اس میں اگر آپ اور بہتری لانے کی کوشش کریں گے یا اپنی طرف سے کچھ اس پہ اچھا کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ اچھا کرنے کے بجائے نئی مشکلات پیدا کر لیں اپنے لیے. نیکسٹ پروورب کی طرف چلتے ہیں. نمبر 7. Practice makes perfect. Practice makes perfect. پریکٹس کہتے ہیں مشق کرنے کو، میکس پرفیکٹ یعنی بہترین بنا دیتی ہے. اگر آپ کوئی کام بار بار کرتے رہیں یا پریکٹس کرتے رہیں یا کسی بھی کام کی مشق کو جاری رکھیں تو آپ اس کام میں بہترین ہو جائیں گے یعنی پرفیکٹ ہو جائیں گے. اب ہم اس کے پیچھے چھپا مطلب دیکھتے ہیں. You have to practice a skill a lot to become good at it. یعنی آپ کو کوئی بھی اسکل یا کوئی بھی ہنر ہو اس کے آپ کو کیا کرنی پڑتی ہے، بہت سی مشق کرنی پڑتی ہے. یعنی آپ وہ کام کرتے رہیں گے اور جیسے جیسے آپ کو تجربہ زیادہ ہوتا جائے گا آپ اس کام میں بہتر ہو جائیں گے یعنی you will become good at it آپ پرفیکٹ بن جائیں گے. Number 8. Too many cooks spoil the broth. Too many cooks spoil the broth. Too many cooks یعنی بہت سارے باورچی. spoil the broth اگر بہت سارے باورچی کھانا پکانے میں لگے ہوں، broth کہتے ہیں سالن کو، شوربے کو. اگر بہت سارے کوک ایک ہی شوربہ بنا رہے ہوں تو وہ کیا کریں گے، اس کو اینڈ میں spoil کر دیں گے یعنی خراب کر دیں گے، کیونکہ ہر کوئی اپنے اوپینین دے رہا ہوگا، اپنی مرضی سے بنانا چاہ رہا ہوگا اور آخر میں بہت سارے لوگوں کی
بہت سارے باورچیوں کی اپنی ریسیپیز کی وجہ سے وہ شوربہ خراب ہو جائے گا. اب اگر ہم اس کے پیچھے چھپا ہوا مطلب دیکھیں جو کہ آپ آلریڈی سمجھ بھی چکے ہوں گے. When there are too many people trying to lead and give their opinions, it's confusing and leads to bad results. یعنی when there are too many people جب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہوں trying to lead and give their opinions یعنی وہ لیڈ کر رہے ہوں اور اپنے opinions دے رہے ہوں مشورے دے رہے ہوں تو it's confusing and leads to bad results تو کیا ہوتا ہے confusion پیدا ہو جاتی ہے مشکل پیدا ہو جاتی ہے اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے مشورے ہوں تو وہ کچھ بہتر کرنے کے بجائے برا ہی نتیجہ نکلتا ہے کیونکہ ہر کوئی اپنے تجربے کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے اور لوگوں کی باتیں سنتے سنتے انسان اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے یا اتنا مشکل میں آ جاتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے اور آخر میں وہ غلط فیصلے ہی کر لیتا ہے. نمبر 9 ایزی کم ایزی گو. ایزی کم یعنی آسانی سے آنا اور ایزی گو آسانی سے جانا. چلیں اب ہم اس کے پیچھے چھپا ہوا مطلب دیکھتے ہیں. When you get money quickly, like by winning it, it's easy to spend it or lose it quickly as well. When you get money quickly یعنی جب آپ کو جلدی سے پیسے مل جائیں like by winning it یعنی اگر آپ کی کوئی لاٹری نکل آئی یا آپ پیسے جیت جائیں یا کسی غلط راستے سے آپ کے پاس بہت سے پیسے آ جائیں تو it's easy to spend it or lose it quickly as well. تو اسی طرح جتنی جلدی وہ پیسے آپ کے پاس آئے ہوتے ہیں اتنی ہی جلدی آپ سے وہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اور اتنی ہی جلدی وہ آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو پیسے جیتنے سے ملے ہیں یا کسی غلط کام سے ملے ہیں تو ان پیسوں کی آپ کو قدر نہیں ہوگی اور آپ ان کو خرچ بھی اسی طرح کر دیں گے اور جیسے جلدی جلدی وہ پیسے آپ کے پاس آئے تھے ویسے ہی جلدی جلدی وہ پیسے ختم بھی ہو جائیں گے. نمبر 10 Don't bite the hand that feeds you. Don't bite the hand یعنی اس ہاتھ کو آپ مت کاٹیں that feeds you جو آپ کو کھلا رہا ہو. اب اگر ہم اس کے پیچھے چھپا ہوا مطلب دیکھیں تو کیا بنتا ہے If someone's paying you or helping you out, you have to be careful not to make them angry or say bad things about them. If someone paying you or helping you out یعنی اگر کوئی آپ کو پیسے دے رہا ہو یا آپ کی مدد کر رہا ہو you have to be careful یعنی پھر آپ کو خیال کرنا ہے کس بات کا not to make them angry یعنی ان کو نہ آپ نے غصہ دلانا ہے اور say bad things about them اور نہ ہی آپ نے ان کے متعلق کچھ غلط کہنا ہے. یعنی جب آپ کے ساتھ کوئی کچھ اچھا کر رہا ہو تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ بھی ان کے متعلق اچھا گمان رکھیں انہیں کبھی ناراض نہ کریں اور نہ ہی ان کے متعلق کوئی غلط بات کریں. تو یہ تھے کچھ پرووربس. اب آپ ان پرووربس کو دہرائیے اور ساتھ میں ان کے مطلب یاد کرنے کی کوشش کیجیے. اس طرح آپ بہت جلد یہ پرووربس سیکھ جائیں گے.